نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی بہت سی نعمتوں کے ساتھ ہمیں مالا مال فرمایا، اور شکر ہے اس ذات کا جس نے پھر اپنی نعمتوں کی معرفت بھی عطا فرمائی. میں نے پچھلے ایک دو خطابات میں اور 12 ربیع الاول شب میلاد خطاب میں یہ بات عرض کی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی بعثت مبارکہ اللہ پاک کی تمام نعمتوں میں سے بڑی نعمت. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس پوری مخلوق پر فرمائی ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا ہے. بلکہ ساری نعمتوں کے میسر آنے کی اصل اور سب نعمتوں کی غایت اولا حضور علیہ السلام کی ذات. آپ کی بعثت ساری مخلوق کے لیے تو نعمت ہے ہی، فرش سے عرش تک پوری مخلوقات جتنی بھی اور طبقات خلق ہیں سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا اور آپ کا مولود ہونا سب کے لیے نعمت ہے. چونکہ قرآن مجید نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما کر تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا. مگر تو آپ کی نعمت عالم انسانیت کے لیے ساری مخلوقات سے بڑھ کر، اور پھر عالم انسانیت میں سے امت مسلمہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نعمت ہونا مزید خاص الخاص درجہ رکھتا ہے. قرآن مجید نے عالم انسانیت کو مخاطب کیا اور فرمایا لقد جاءکم رسول، اے لوگو بے شک تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آیت کریمہ کے اس حصے میں حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کا ذکر، پھر فرمایا من انفسکم، اور ان کا تشریف لانا خاص رحمت کی بات یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں سے خود تم ہی میں سے تشریف لائے. تیسری چیز فرمائی عزیز علیہ ما عنتم، پھر ان کی نعمت ہونا اور ان کا رحمت ہونا اس اعتبار سے بہت خاص ہے کہ جو تکلیف تمہیں آتی ہے، جو گزند تمہیں پہنچتا ہے اور جو پریشانی ہلاکت تم اٹھاتے ہو وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاق گزرتی ہے. تمہاری تکلیفیں اس رسول کو دکھ دیتے، پریشان ہوتے ہیں، اور تمہاری تکلیفوں کا احساس ان کو ہوتا ہے. حریص علیکم،
چوتھی چیز بیان فرمائی کہ وہ تمہاری بھلائی اور بہتری کے لیے حریص بھی رہتے ہیں، کوشاں بھی رہتے ہیں، اور ہر لمحہ تمہاری ہر قسم کی بہتری اور بھلائی کے لیے خواہش مند رہتے ہیں۔ ایک دھن سوار ہوتی ہے ان کے ذہن میں، ایک لگن ہوتی ہے کہ تمہارا بھلا ہو جائے، تمہاری خیر ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ جتنی چیزیں بیان فرمائیں یہ عموم پر ہے، سب لوگوں کے لیے، اور امت مسلمہ کے لیے بطور خاص فرمایا کہ اس رسول کا یہ کرم، یہ رحمت تو پورے عالم انسانیت پر اس طرح ہے ہی، مگر جہاں تک ان کی امت کا اور مسلمانوں کا تعلق ہے ان کے لیے تو سراپا رافت و رحمت ہے، سراپا رافت و رحمت۔ اس آیت کریمہ میں 5 چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی بعثت مبارکہ کے حوالے سے نمایاں کیا گیا۔ ایک، آپ کا دنیا پر تشریف لانا، ایک آپ کا انسانوں میں سے ہونا، 2، تیسرا آپ کا انسانوں کے دکھ، پریشانیوں اور تکلیفوں کے احساس پر غالب ہونا، انسانوں کے دکھوں کی تکلیف خود اٹھانا، 3، چوتھا لوگوں کی بھلائی اور خیر اور بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں اور حریص رہنا، اور 5واں مسلمانوں کے لیے سراپا رأفت و رحمت ہونا۔ 5 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت مبارکہ کے حوالے سے بطور خاص بیان کی۔ پہلی چیز، لقد جاءکم رسول، بے شک تمہارے پاس رسول تشریف لائے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دونوں حیثیتوں سے آنا بیان ہے۔ رسول تشریف لائے، اب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا پہلا مرحلہ تو آپ کی ولادت ہے، دوسرا مرحلہ آپ کی بعثت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا تشریف لانا بیان کیا انسانیت کے حق میں، اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نعمت کے طور پر، اور آغاز کیا لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آئے، کون؟ رسول۔ حضور علیہ السلام کا انسانوں کے پاس آنا، تشریف لانا، اس کے 2 مرحلے ہیں، یہ بات توجہ طلب ہے۔ حضور علیہ السلام کا انسانوں کے پاس آنا، تشریف لانا، اس کے 2 مرحلے۔ پہلا مرحلہ تو عالم بشریت میں، عالم انسانیت میں آپ کا وارد ہونا ہے۔ لقد جاءکم کہ تمہارے پاس آئے، تو آنے کا پہلا مرحلہ تو آپ کی ولادت ہے، اور دوسرا مرحلہ 40 برس کے بعد آپ کا اعلان نبوت ہے اور آپ کی بعثت ہے۔ آپ کی بعثت، آپ کا اعلان نبوت اور آپ کی نبوت و رسالت کے ذریعے انسانیت کو ہدایت کا باہم پہنچایا جانا، یہ سارا کچھ تبھی ممکن ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ من انفسکم، تم ہی میں سے آئے، تمہاری جانوں میں سے آئے۔ گویا قرآن مجید نے دونوں اعتبارات سے حضور علیہ السلام کی آمد کو عالم انسانیت کی حق میں نعمت قرار دیا۔ ایک حضور کی ولادت کو سب سے پہلے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو۔ یہ مہینہ حضور علیہ السلام کی ولادت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر خوشی منانے کا مہینہ۔ یہ نقطہ اس لیے سمجھنے والا ہے، ہمارے بعض ذہنوں میں بعض چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں، خلط ملط ہو جاتی ہیں، وہ یوں، اور وہ خلط ملط ہم نے خود گھڑ لیے، کریٹ کر لیے۔ پہلا وقت جب فرقوں اور مسلکوں کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے اور دین کے ایک ایک مسئلے پر مختلف آراء اور اس پر دنگے فساد اور فتویٰ بازی، امت جب اس قسم کے عذاب سے محفوظ تھی
سوائے اس کے کہ بعض مسائل پر اہل علم کے ہاں علمی اختلاف ہوتا، اسے اپنے دلائل کے ساتھ کتابوں میں بیان کرتا۔ اس وقت اس قسم کے مسئلے کبھی نہیں اٹھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو نعمت سمجھ کر خوشی منانا جائز ہے یا نہیں، یا حضور علیہ السلام کی صرف بعثت کو نعمت سمجھ کے اس پر خوش ہونا چاہیے اور شکر بجا لانا چاہیے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر بھی خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ کبھی ایسا فرق نہیں کرتے تھے، اور اس لیے نہیں کرتے تھے کہ خود قرآن مجید نے فرق نہیں کیا۔ قرآن مجید نے جہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کی اس نعمت کا ذکر کیا، اس کا عنوان ایک ہی رکھا، دنیا میں تشریف لانا، عنوان ایک ہی رکھا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کی رحمت بنا کر۔ جہاں بھی اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ لوگوں وہ تمہارے حق میں اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، تو وہاں عنوان ایک ہی رکھا کہ میرے رسول کا، میرے حبیب کا تمہارے پاس آنا، میرے حبیب کا تمہارے پاس تشریف لانا۔ اب تشریف لانا، تو اس تشریف لانے کا پہلا مرحلہ اور پہلا ظہور آپ کی آمد کا تو آپ کی ولادت ہی ہے، اور دوسرا ظہور آپ کی آمد کا پھر آپ کی بعثت، جس میں آپ نبوت کا اور رسالت کا اعلان فرماتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بعثت کو اللہ کی نعمت سمجھ لیا جائے، بعثت کو اللہ کی نعمت سمجھ لیا جائے، اس پر مسرت اور شکر کی بجا آوری کو جائز سمجھا جائے، اور وہ بعثت جو ولادت کی وجہ سے ممکن ہوتی ہے، اس ولادت کو خوشی منانے کے لائق نہ سمجھیں اور اسے ایک عمومی کھیل قرار دے دیں، عمومی کھیل، اس پر تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ بعثت اور اعلان نبوت اور رسالت، اس کے اوپر اللہ کا شکر بجا لایا جائے، تو یہ اللہ کی شکر کی ساری بجا آوری کا آغاز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نعمت سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح حضور علیہ السلام کی کہ میلاد کو ماننا ہے اور سیرت کو ماننا ہے، اور سیرت کو ماننا جائز ہے اور میلاد کو ماننا، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی ولادت کرتے ہیں، مناتے ہیں، اپنے بچوں کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ ولادت، پیدائش ہر ایک کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ قرآن مجید سورہ مریم میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے، سلام علیہ یوم ولد یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور سلام ہو ان پر اس دن جس دن ان کی ولادت ہوئی۔ ولادت کا دن اگر شریعت اور قرآن اور اسلام کے نقطہ نظر سے خاص اہمیت کا حامل نہ ہو، تو جس دن ولادت ہوئی اس دن بطور خاص سلام بھیجنے کا معنی کیا ہوا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی قرآن مجید میں اسی سورہ مریم میں فرماتے ہیں، سلام علیہ یوم ولدت، اور مجھ پر سلام ہو اس دن جس دن میری ولادت ہوئی۔ گویا انبیاء علیہ السلام کی ولادت اٹسیلف خود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اسی نعمت کے ذریعے ان کی بعثت کی نعمت امت کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے تو سلام اس دن پڑھا جائے اور اس دن کیا جائے جس دن نبی کی ولادت ہوئی، کہ اس نعمت کے ذریعے اب اگلی ساری نعمتیں نصیب ہوں گی، بعثت بھی ہوگی، نبوت بھی ہوگی، رسالت بھی ہوگی،
نزول قرآن اور نزول وحی بھی ہوگی، ہدایت بھی ہوگی، سیرت بھی ہوگی، جتنی نعمتیں تسلسل کے ساتھ امت اور انسانیت کو ملیں گی، ان ساری نعمتوں کی اصل تو وہ دن ہوگا جس دن نبی کی ولادت ہوگی، وہ وجود مبارک دنیا میں تشریف لایا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوش ہونا اور دل میں آپ کی آمد اور آپ کی ولادت کی خوشی کا ایک احساس کرنا، یہ ایمان کی علامت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قلبی تعلق کا ثبوت ہے۔ اس فرحت اور خوشی کو دلوں میں محسوس ہونا چاہیے اور امت کے اندر اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک تمہارے پاس رسول تشریف لائے۔ سو رسول کا تشریف لانا ولادت کے اعتبار سے بھی اللہ کی نعمت ہے اور باعث مسرت ہے، اور بعثت کے اعتبار سے بھی اللہ کی نعمت اور باعث مسرت ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے کہ اس سے بھی بڑھ کر اب خوشی پر خوشی کا بیان ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا پہلی خوشی تو یہ، اور فرمایا خوش ہونے والوں، ایمان والوں، اب اس سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ تم ہی میں سے آئے۔ اب یہاں سے بیان سیرت شروع ہو رہا ہے۔ لقد جاءکم رسول، یہ بیان میلاد تھا۔ کیا تھا؟ حضور کی آمد کا ذکر، یہ بیان میلاد تھا۔ اب من انفسکم سے حضور کے سیرت طیبہ کا پہلا باب شروع ہو رہا ہے، اور فرمایا ان کا آنا، تشریف لانا، پیدا ہونا تو اللہ کی رحمت باعث خوشی ہے، مگر اب اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہے کہ وہ تم ہی میں سے آئے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک تمہاری ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو بھیج دے، کسی اور ایسی مخلوق کو بھیج دیتے نبوت و رسالت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جو تم میں سے نہ ہوتی، مگر خوشی یہ کہ تم ہی میں سے آئے۔ اب تم ہی میں سے آئے، یہ دو وجہ سے نعمت بن گئی، دو وجہ سے نعمت بن گئی۔ پہلی وجہ تو یہ من انفسکم کہ تمہاری جانوں سے آئے، گویا اب تم بھی خوشیاں مناؤ کہ اے انسانوں تم اتنے عزت والے تو ہو کہ اللہ نے تم ہی میں سے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ اس میں انسانیت کی عزت ہو گئی، اس میں انسانیت کی عزت ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانوں میں سے بطور انسان کے پیدا ہونا خود انسانیت کے لیے وجہ تکریم بن گیا۔ تم ہی میں سے آئے تو گویا اپنے نبی کو عالم انسانیت میں انسانوں میں سے پیدا فرمانا انسانوں کے لیے وجہ عزت اور وجہ افتخار ہے۔ لہذا تم اس بات پر بھی شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہیں منتخب کیا کہ تمہاری نسل میں سے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ انسان کے لیے یہ بات بڑی عزت کی بنیاد، اور دوسری بنیاد اس پر خوش ہونے کی اور اللہ کا شکر بجا لانے کی یہ کہ تم ہی میں سے آئے، گویا وہ تمہارے احوال کو، معاملات کو سمجھتے ہیں، تمہارے دکھ سکھ کو سمجھتے ہیں، تمہاری نفسیات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ تم میں سے ہیں اس لیے انہیں پتہ ہے کہ تمہارے مسائل کیا ہیں، کیونکہ تم میں سے ہیں اس لیے انہیں پتہ ہے کہ تمہارے دکھ کیا ہیں، اور چونکہ تم میں سے ہیں انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ پھر ان تمہارے دکھوں کا مداوع کیا ہے۔ یعنی اس کو ان بلٹ کیپیبلٹی کہیں گے ہم، کہ انسان ہونے کی وجہ سے تمہارے احوال کو جاننے اور ان کی اصلاح کرنے کی صلاحیت خود ان کے اندر کاملاً رکھ دی گئی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ اللہ پاک ہدایت دے گا، اللہ پاک اپنی وحی کے ذریعے انہیں ہدایت فرمائے گا، اور ایک یہ کہ اس ہدایت کو اخذ کرنے، سمجھنے اور آپ کے معاملات اور مسائل کو جاننے کی خود صلاحیت ان کے اندر اللہ پاک نے ودیت فرما دی۔ کیوں؟ کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، لہذا ان سے بہتر تمہارے مسائل سے آگاہ کون ہو سکتا؟ لہذا فرمایا کہ اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ تم ہی میں سے ہیں۔
یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلا باب شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انسانوں میں سے ہوئے تو انسانی نفسیات کے سب سے بڑے عالم بھی کائنات انسانی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسانی نفسیات کا کوئی عالم نہیں، اور انسان کے روحانی امراض کا آقا سے بہتر کائنات میں کوئی معالج نہیں، کوئی معالج نہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ بعض مسائل مردوں کے ہوتے ہیں جو مردوں کی اپنی جنس کے ساتھ خاص ہیں، ان کو مرد بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے یا عورت بہتر سمجھ سکتا ہے؟ جی مرد۔ کیوں؟ کہ اس مسئلے اور پریشانی کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مسئلہ بھی مرد کا اور سننے والا بھی مرد، تو جو کچھ درپیش ہے وہ اسے بھی معلوم ہے، لہذا یہ بہت جلد اسے سمجھ کر اس کے علاج کی طرف آئے۔ اس طرح عورتوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، اور عورت اگر اسے اشارے کنائے میں بھی بات کر دے تو مرد کو شاید اتنی آسانی سے وہ بات سمجھ نہ آ سکے جتنی عورت کی بات عورت اشارے میں سمجھ جائے گی، کیونکہ اس کا مسئلہ ہے اور وہ خود اسی ماحول میں، اسی عمل میں، اسی پروسیس میں سے گزرنے والی۔ یہ جو ہم جنس ہونا ہے، یہ آدھا حل تو خود بخود کر دیتا ہے ہم جنس ہونا۔ اب قرآن مجید انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ انسانوں خوش ہو، اگر کوئی جن تمہاری رہنمائی کے لیے بھیج دیا جاتا تو تمہارے 90% مسائل کا اسے اپنی زندگی میں تو ادراک ہی نہ ہوتا۔ تم اپنی پریشانیاں لے کر آتے، وہ تم سے پوچھتا اور پوچھ کر سمجھ کر پھر جواب دیتا۔ اور اگر کوئی فرشتہ آ جاتا اور وہ جن سے انسانی سے نہ ہوتا تو تمہارے مسائل کو تو اس کو خبر ہی نہ ہوتی، وہ تمہاری بات دلائل سے سمجھتا اور اس کا پھر جواب دیتا۔ فرمایا انسانوں تم خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو ساری کائنات کے لیے، بھیجا جنات کے لیے بھی، ملائکہ ہر ایک کے لیے بھیجا ہے، مگر چونکہ سب سے بڑے مخاطب تم تھے، تم ہی میں سے بھیجا ہے۔ اب تم تو خوشی مناؤ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تمہیں اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، بس مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ سب کچھ خود سمجھ لیں گے۔ سامنے آ جاؤ، وہ خود سمجھ لیں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں میں سے تو ہوئے، انسانوں کے مسائل کو سمجھ گئے، تو جو مخلوقات انسان نہیں تھی ان کے کیسے سمجھے؟ وہ اللہ پاک نے خصوصی صلاحیت ودیت فرما دی۔ کیا؟ ودیت فرما دی۔ پھر اس حد تک ودیت فرمائی کہ اگر حیوانوں کو پریشانی ہوتی وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے زبان کھولتے، باقی صحابہ کرام بھی بیٹھے سن رہے ہوتے، آواز ہر ایک کو سنائی دیتی مگر سمجھ صرف حضور علیہ السلام کو آتی۔ اونٹنی کا واقعہ آپ سنتے ہیں نا، اونٹ آقا کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، ایک مالک شکایت کرتا تھا کہ کاٹتا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، آقا اس کے پاس تشریف لے گئے، آپ کو دیکھتے ہی اونٹ حضور کے قدموں پر سجدے میں گر گئے۔ یہ بات نہیں کہ صرف حضور کو ان کی سمجھ ہے، نہیں، انہیں بھی حضور کی سمجھ ہے کہ یہ کون ہے، انہیں بھی سمجھ دی گئی ہے کہ یہ ہستی کون ہے۔ قدموں پر گر گئے، پتہ ان کو بھی ہے کہ ہیں تو اس لائق، مگر فرق یہ ہے کہ انسانوں کو منع کر دیا تم نے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ سجدے میں گر گئے آقا کے قدموں پر۔ حضور علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تمہاری کیا پریشانی ہے؟ اونٹ نے بیان کیا، سارے کھڑے سن رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں، آنکھ پاس سمجھ گئے، اور سمجھ کے فرمایا اس کے مالک کو کہ یہ شکایت کرتا ہے کہ تم وقت پر اسے چارہ نہیں دیتے، کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھلاتے کچھ نہیں، اس کا مسئلہ حل کرو۔ اس طرح مختلف جانور وہ بھی آقا کی بارگاہ میں روتے، یہ تو جانور ہوئے، بولیے یہ تو
پرندے بھی روتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو پتھر آپ پر سلام پڑھتے. تو پتھروں کو بھی پہچان ہے. میں نے بات بتائی ہے تو انسان سے مخاطب قرآن. لقد جاءکم رسول، انسانوں تمہارے پاس رسول آ گیا. انسانوں کے پاس رسول آ گیا تو انسانوں کو تو پتہ چل گیا، پتھروں کو کس نے بتایا کہ یہ رسول آ گیا؟ انہیں تو شعور ہی نہیں ہے. کسی اور کے لیے شعور ہو یا نہ ہو، پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کا آنا ساری کائنات خلق کے لیے ہے، کیونکہ ہر کوئی آقا کو پہچان رہا ہے. جس کے لیے آقا کی آمد نہ ہوتی وہ آپ کو پہچان نہ سکتا. یہ بات آپ نکتہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یا یوں اس کے برعکس کہیے، جو آپ کو پہچان نہ سکے سمجھیں کہ اس کے لیے حضور نہیں آئے. کوئی طبقہ خلق ایسا نہیں جو حضور کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ہر ایک کے لیے آئے ہیں اور ہر ایک کی طرف آئے ہیں. کسی اور کی پہچان پتھروں کو تو نہیں ہو سکتی، وہ تو ذی شعور ہی نہیں ہے، مگر آقا کی پہچان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز آقا کے ساتھ گزرا مکہ کے باہر. فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس کے قریب سے ہم گزرتے اور وہ بآواز بلند السلام علیکہ یا رسول اللہ کی ندا نہ دیتا، حضور پر اونچی آواز سے سلام پڑھتا. فرمایا آقا تو سنتے ہی تھے، اس دن مجھ پر یہ کرم تھا کہ مجھے بھی سنوا رہے تھے. پڑھتے تو ہر ایک، ہر درخت، ہر پتھر، ہر شجر و حجر، سلام تو ہر درخت اور ہر پتھر پڑھتا ہوگا، ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھتا ہوگا، مگر سنواتے کبھی کبھی ہوں گے. کبھی کبھی سنوا دیتے، چلو علی آج تم سن لو، کل عمر کو سنوا دیں گے، پرسوں ابو بکر کو سنوا دیں گے، کسی روز عثمان کو سنوا دیں گے. ہر روز تمہارے کانوں میں یہ سکت نہیں رکھی کہ ہر روز سنو. کبھی کبھی اس لیے سنوا دیتے ہیں کہ تمہارا ایک بار کا سننا عمر بھر کے لیے کافی رہے. یہ نہ سمجھتے رہنا کہ خالی ہم ہی درود و سلام پڑھتے ہیں. سن لو، پتھر بھی پڑھا کرتے ہیں اور درخت بھی پڑھا کرتے، تو درخت بھی پہچان رہے اور حضور سے کلام کر رہے ہیں، پتھر بھی پہچان رہے ہیں اور حضور سے کلام کر رہے ہیں. جمادات ہے، نباتات ہے، وہ خود سوکھی کھجور کا تنا استن حنانہ وہ بھی پہچان رہا. اتنی بھی سمجھ ہے کہ اب آقا میرے اوپر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ چپ ہے. اور یہاں بھی سمجھ ہے کہ آج آقا مجھ سے جدا ہو کر الگ کرسی پر جا بیٹھے ہیں تو رونے لگ گیا ہے. یہ بھی سمجھ ہے، قربت کی بھی سمجھ ہے اور حضور سے جدائی کی بھی سمجھ ہے. یہ سمجھ کس نے دی؟ مردہ سوکھے کھجور کے تنے ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، کس نے دی؟ میں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، لقد جاءکم کا مخاطب تو انسان ہے. اگر صرف انسانوں کے لیے آئے تو پتھروں کو پہچان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ درختوں کو پہچان اور معرفت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ شجر و حجر کو، جن اور ملائکہ کو، ہر شے کو پہچان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو ساری کائنات کو معرفت دے دی، بتانا یہ مقصود تھا رحمت للعالمین، کہ مکلف تو انسانوں اور جنوں کو بنایا گیا مگر نعمت ساری کائنات کے لیے بن کر آئے. فیض ہر کوئی لے رہا ہے، فیض ہر کوئی لے رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ استن حنانہ رونے لگ گیا تو آقا پھر اترے، اس کو سینے سے لگا لیا، اس پر ہاتھ مبارک رکھ لیا. جب مس کیا اس کو اب اتنی بھی سمجھ ہے کہ دوبارہ ہاتھ مجھ پہ رکھا گیا. وہ سسکیاں لے لے کے چپ کر گئے. صرف اتنی سمجھ ہی نہیں بل اگلی سمجھ بھی ہے. پھر آقا نے پوچھا اے کھجور کے تنے تو کیا چاہتا ہے؟ ہاتھ پھیر کے تمہیں دوبارہ ہرا بھرا کر دوں؟ سوکھا ہوا تنا ہے، ہاتھ پھیر کر دوبارہ ہرا بھرا کر دوں اور سرسبز و شاداب کھجور کا درخت بن جائے اور مدینے والے لوگ تیرا پھل کھاتے بھی؟ یا یہ چاہتا ہے کہ بجائے یہاں ہرا بھرا کرنے کے تمہیں جنت میں ہرا بھرا کر دوں اور انبیاء تیرا پھل کھاتے رہیں؟ آقا نے سوال کیا، وہ سوال بھی سمجھ گیا اور اس نے جواب دیا، حضور اس کا جواب بھی سمجھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا حضور یہاں کی زندگی کے جو دن تھے وہ بیت گئے، اب تو اگلی بات کریں. یہاں کی ضرورت نہیں، جنت میں ہرا بھرا کر دیں،
کہ وہاں آپ بھی اور باقی انبیاء بھی پھل کھاتے رہیں، جنت میں ہرا بھرا کر دیں، تو کیا فرمایا؟ اسے میرے ممبر کے نیچے دفن کر دو، میرے ممبر کے نیچے دفن کر دو۔ کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، اب طے یہ پایا کہ جنت میں ہرا بھرا کر دیں، اور فرمایا میرے ممبر کے نیچے دفن کر دو۔ ممبر کے نیچے دفن کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ وعدہ خلافی تو نہیں ہو سکتی نا، ہو سکتی کہ یوں ہی ٹال مٹول کر دی؟ نہیں، ممبر کے نیچے دفن کر کے جنت میں پہنچا دیا اور ہرا بھرا کر دیا، زندگی بھی دے دی۔ ہرا بھرا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زندگی بھی دے دی، شعور بھی دے دیا، کلام بھی دے دیا، سننا بھی دے دیا، بولنا بھی دے دیا، احساس بھی دے دیا، شعور بھی دے دیا، خواہش بھی دے دی۔ وہ ساری چیزیں جو زندگی کی علامت ہیں وہ آقا کی ایک نگاہ نے ایک تنے کو عطا کر دی، تنے کو عطا کر دی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں چھوٹا سا تھا، یہ جو ابھی میں نے چند جملے بولے، ابھی دو تین جملے، یہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے خطاب میں فرمایا۔ میری چھوٹی سی عمر تھی، مجھے 5ویں 6ویں 7ویں جماعت میں پڑھتا ہوں گا، ایگزیکٹلی یاد نہیں، بڑی مدت کی بات ہے۔ جنگ میں ربیع الاول کے دنوں میں 12 ربیع الاول کی رات بہت بڑا عظیم الشان جلسہ ہوا کرتا تھا میلاد النبی کا، سیرت النبی کا۔ شورش کاشمیری مرحوم اس جلسے میں جایا کرتے تھے۔ 2 خطاب آخری تھے، شورش کاشمیری مرحوم کا خطاب تھا اور آخری خطاب اس کے بعد ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یعنی یہ بات جو بتا رہا ہوں یہ بچپن کے زمانے میں سنی ہوئی مجھے کیا ہے۔ شورش کاشمیری نے کوئی ایسی بات اپنے خطاب میں کر دی کہ ہر انبیاء کے لیے معجزات خاص ہیں، اور ہمارے بعض علماء یوں ہی مبالغہ آرائی کر کے جو معجزات حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں وہ بھی ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی بات کر، جو معجزات بے شک حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزات ملے، مگر وہ معجزہ مردوں کو زندہ کرنے کا جو حضور سے ثابت نہیں وہ بھی منسوب کر دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ معجزہ خاص طور پہ ثابت ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ ثابت نہیں۔ یہ انہوں نے تقریر میں بات کر دی، ختم ہوا۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کیا، ان کا موضوع یہ تھا زندگی کسے کہتے ہیں، زندگی کی تعریف کی، حیات کی اور موت کی تعریف کی، اور علامتیں بیان کی حوالہ جات کے ساتھ کہ یہ خوبیاں کسی شے میں پیدا ہو جائیں تو اس کو زندہ کہتے ہیں، یہ خوبیاں ختم ہو جائیں تو اسے مردہ کہتے ہیں، یہ موت اور حیات کی تعریف ہے۔ ابا جی قبلہ نے ایک بڑی لطیف بات فرمائی، وہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ محدود ملا تھا، اور آقا کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ غیر محدود پیمانے پر ملا۔ ان کو محدود پیمانے پر یوں ملا کہ وہ صرف انسان مردہ ہوتا تو زندہ کر سکتا، یعنی اگر انسان مردہ ہو جاتا تو زندہ کر دیتے، یا وہ مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک ڈالتے، وہ بھی صورت تھی، مگر مردوں کو زندہ، وہ تو تھا نا کہ شروع سے مٹی کے پرندے میں پھونک ڈالی وہ اڑ گیا، مگر کوئی مردہ ہو گیا اسے زندہ کرنا۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان جب مر گیا تو کان بھی اس کے پاس، آنکھیں بھی اس کے پاس موجود، زبان بھی موجود، حس بھی موجود، عقل بھی، سارا کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ صرف روح جب قفص سے منصری سے پرواز کر گئی تو وہ جو فیکٹری تھی، کارخانہ تھا جس کے ذریعے یہ سارا نظام حواس اور نظام شعور چل رہا تھا، روح کے نکلنے سے یہ سارا نظام حواس اور نظام شعور معطل ہو گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم باذن اللہ، اے مردہ انسان اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ بس اس قم کہنے سے فقط روح کو لوٹایا، روح کو لوٹایا، باقی تو سب کچھ جسم کی مشینری میں پہلے تھا، اس کا عمل بحال ہو گیا۔ تو جیسے ایک کارخانہ ہے، اس کارخانے میں ساری مشینری لگائی ہو، بجلی چلی جائے ہر چیز وہیں رک جائے گی، اور جب بجلی واپس آ جائے تو وہیں سے سارا کارخانہ چل پڑے گا۔ مشینیں تو موجود ہیں، نظام تو موجود ہے۔ روح ایک بجلی کی مانند ہے، جسم کے کارخانے سے نکل گئی، سب کچھ ٹھپ ہو گیا۔ روح کی بجلی پلٹ آئی جسم کے کارخانے میں، ہر چیز میں کام، کانوں نے اپنا کام شروع کر دیا تو وہ سننے لگا،
آنکھوں نے اپنا کام شروع کر دیا، وہ دیکھنے لگی، زبان نے اپنا کام شروع کر دیا، وہ چکھنے لگی، عقل نے اپنا کام شروع کر دیا، وہ سوچنے لگا، دل نے اپنا کام شروع کر دیا، وہ خواہش کرنے لگا۔ یہ تو ہے انسان مردہ ہو اور کسی نبی کے معجزے پر قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہنے پر زندہ ہو تو اس کی زندگی کی تو یہ حالت ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ پاک نے وہ شان عطا کی کہ ایک ایسا مردہ درخت، مردہ تنا جس میں نشو سے اللہ نے کان رکھا ہی نہیں، اس میں زبان ہی نہیں رکھی، عقل نہیں رکھی، شعور نہیں رکھا، حواس نہیں رکھے، اس کو وہ آلات حیات بھی نہیں دیے، وہ شعور بھی نہیں دیا، وہ بنیادی سما بصارت کے حواس ہی نہیں دیے، اسے وہ کارخانہ ہی نہیں دیا جو چلے۔ تو وہ تو روح پلٹی تو سارا کارخانہ موجود تھا، چل پڑا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے حنانہ پر دست مبارک رکھا، ہاتھ رکھا، وہ بول پڑا۔ وہ درخت تھا تو انہوں نے تو فقط حیات دی، آقا نے حیات کے ساتھ اسے کان بھی دیے، اسے سماعت بھی دی، اسے عقل بھی دی، اسے شعور بھی دیا، اسے زبان بھی دی، اسے کلام بھی دیا، اسے دل بھی دیا، اسے آرزو بھی دی۔ وہ ساری چیزیں جو اس کی پہلی خلقت میں نہ تھی، گویا خلقت ثانیہ عطا کی، اور پھر نئی زندگی، نئی خلقت دے کر اس کو سارے آلات دیے، پھر اس نے حیات بخشی۔ اور صرف یہ کہ وہ زندگی اس دنیا میں ہوتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ہاتھوں پر مردہ کو زندہ کرنے کا اختیار دیا، فرمایا اے درخت چاہے تو تجھے دنیا میں زندہ کر دوں، چاہے تو تمہیں جنت میں زندہ کر دوں۔ تو مردہ درخت پر دست مبارک رکھا، دنیا کی زندگی عطا کر دی، دست مبارک رکھا، دنیا کی زندگی عطا کر دی، اپنے منبر کے نیچے دفن کیا، آخرت کی زندگی عطا کر دی۔ باقی انبیاء کے معجزے صرف دنیا کی زندگی تک تھے، آقا کو دنیا سے لے کر جنت تک جس دنیا میں چاہے زندگی عطا کر دی، جس دنیا کی چاہے زندگی لے لے۔ ایک ہی نشست میں دنیا میں بھی زندہ کر دیا، اسے بلا دیا، اور اسی نشست میں منبر کے نیچے دفن کر کے آخرت کی زندگی بھی عطا کر دی۔ فرمایا جا اس نے حنانا تجھے جنت میں لگا دیا۔ جنت میں نہ زمین کھودنے کی ضرورت، نہ گوڈی کرنے کی ضرورت، نہ کسی فرشتے کو بلایا، کچھ نہیں، منبر کے نیچے دفن کیا، فرمایا جا اس نے حنانا تمہیں جنت میں لگا دیا، پھل بھی لگ گئے، انبیاء کھانے بھی لگ گئے۔ آقا کو مردہ زندہ کرنے کے اختیار بے حساب اور بغیر محدود ملے۔ پھر علاوہ اس کے پھر حدیث بیان کی جس میں مردوں کا زندہ کرنے کے واقعات الگ آتے ہیں، وہ الگ ہیں، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچوں کو زندہ کرنا، 2 بچوں کو، وہ پھر مردوں کو زندہ کرنا، انسانی واقعات معجزات الگ ہیں، وہ بھی دیے۔ چونکہ میں نے اتفاق سے وہ بات کہی، وہ جملے تھے، ذہن میں آ گیا کہ یہ جملے میرے نہیں، یہ بچپن میں ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اس خطاب میں سنے تھے، اور وہ آج ذہن میں پلٹ آئی بات۔ تو یہ خطاب سن کر شورش کاشمیری اٹھ کھڑے ہوئے اسٹیج پر، انہوں نے کہا میں اپنے موقف کو تبدیل کرتا، یعنی میں آج تک یہ بات اس انداز سے کسی نے نہیں سمجھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، فرمایا من انفسکم، تم ہی میں سے تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، پھر فرمایا اور بھی خوش ہو جاؤ، اور بھی خوش ہو جاؤ، کیوں کہ پھر انہیں تمہیں میں سے بنا کر ایسا بنایا ہے، تمہیں میں سے بنا کر ایسا بنایا ہے کہ تمہیں اور طرح کی حس عطا کی ہے، اپنے حبیب کی حس اور طرح کی ہے۔ تمہاری حس کا تو عالم یہ ہے کہ تمہارے جسم میں ہی سوئی چبھوئے نا تو تمہیں تو تکلیف ہوگی، اب ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو تکلیف ہوگی۔ اگر شیخ حاجی ریاض صاحب کو کوئی سوئی چبھو دے تو وہ تو سی کریں گے، تڑپیں گے، تکلیف ہوگی، پروفیسر رفیق صاحب کو سی نہیں کریں گے نا جی۔ جس جسم کو تکلیف ہو اسی کو احساس بھی ہوتا، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ تکلیف ایک جسم کو اور احساس دوسرے جسم کو ہو، کبھی ہوتا ہے دنیا میں ایسا سنا؟ ماں اور اولاد کا رشتہ ماں کی مامتا ہے، اسی کا جگر، اسی کا خون، اسی کے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، مگر وہاں بھی نہیں ہوتا۔ ایک الگ بات ہے کہ دل پریشان ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا اس کو تکلیف اور اس کی رنجش پہنچے، کبھی نہیں ہوتا۔ فرمایا لوگوں
ہیں تو تم ہی میں سے مگر ہیں تم سے مختلف، ہیں تم ہی میں سے مگر تم جیسے نہیں، من انفسکم فرمایا ہیں تم ہی میں سے مگر تم جیسے نہیں۔ تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تمہیں تکلیف ہو تو تم ہی کو دکھ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، مگر میرے حبیب کا عالم یہ ہے، ان کا وجود ایسا ہے کہ کروڑوں اربوں خربوں تک قیامت تک امت میں بے حساب لوگ ہوں گے، امت میں بے حساب لوگ ہوں گے، عدد اربوں اور خربوں سے بڑھ جائے گا، مگر قیامت تک عالم یہ ہے تکلیف کسی امتی کو ہوگی، اس کا درد مدینہ کے گنبد خضرا میں مصطفیٰ کو ہوتا رہے گا، اذیت کسی کو پہنچے گی دکھ حبیب کو ہوگا، تڑپے گا کوئی بے آرامی میرے حبیب کو ہوگی۔ یعنی فرمایا ہے کائنات میں کوئی ایسا حس اور درد رکھنے والا؟ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ کا معنی ہے وہ جو تکلیف تمہیں ہوتی ہے اس کے احساس پر تم پر غالب ہے۔ عزیز کہتے ہیں غالب کو، کسے کہتے ہیں؟ عزیز علیہ، وہ اس کے اوپر غالب ہے۔ اب میں تجزیہ بتا رہا ہوں، وہ اس کے اوپر غالب ہیں، کس پر؟ عزیز علیہ، ایک ہی جو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ وہ اس کے اوپر غالب ہیں، کس پر؟ ما عنتم، جو تکلیف تم کو ہوتی ہے، جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس کے، اب تکلیف پر غالب ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے احساس پر غالب ہے۔ جیسے جسم میں کسی جگہ تکلیف ہو تو شعور اس پر غالب ہوتا ہے، ادھر سوئی چبھی ادھر پوری جسم میں درد کے احساس کی لہر دوڑ گئی۔ بس فرمایا اسی طرح پوری امت میرے حبیب کے لیے جسم کی مانند ہے، میرے اس حبیب کی امت کے جسم کے جس عضو کو تکلیف ہوگی میرا حبیب شعور امت کا شعور بن کر اس کے احساس پر غالب ہوگا۔ گویا اس نبی کا امت کے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ رات ہو دن ہو شرق ہو غرب ہو جسے تکلیف ہو اس محبوب کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میرا فلاں امتی تکلیف میں ہے، امتی کو پکارنے کی بھی ضرورت نہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ ہر دکھ کے احساس پر جو غالب ہوئے، شعور کو بتانے کی ضرورت ہے، جس میں ہمارا شعور ہے اس کو الگ سے کسی طریقے سے بتانے کی ضرورت ہے۔ بھائی گولی لگ گئی ہے ٹانگ میں، جسم کو بتانے کی ضرورت ہے بھائی چاقو لگ گیا ہے ذرا سی کرو، رو، درد کرو، نہیں، وہ کہتا ہے کہ شعور تو نام ہی اسی غلبے کا ہے، ادھر سوئی چبھی اور وہ جو سینسز کا ایک نظام ہے اسی لمحے پورا کا پورا جسم تڑپ اٹھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادھر انگلی میں سوئی چبھی اور کوئی تھوڑے وقفے کے بعد جا کے جسم کے باقی حصے کو پتہ چلے، انگلی کو تو اسی وقت پتہ چل جائے اور دوسرے ہاتھ کو ذرا 1-2 منٹ کے بعد جا کے پتہ چلے کہ ادھر سوئی چبھی، ایسا ہوتا ہے نہیں۔ یہ احساس پر غلبہ ہے پورے شعور کا، ادھر سوئی چبھی ایک نظام ہے، سارے نظام احساس سارے جسم کے اندر، ادھر سوئی چبھی وہاں نہ قرب ہے نہ بعد ہے، جیسے اندازہ دوسری انگلی کا ہوا اسی طرح اندازہ پاؤں کے انگوٹھے کو ہوا، اسی لمحے پورے جسم میں احساس کی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا لوگو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کو یوں بھی سمجھ لو، یہ نہ سمجھنا کہیں یہ خیال کرتے رہنا کہ ہم تو لاہور میں رہتے ہیں اور یہاں تکلیف ہو رہی ہے، آقا کا گھر مدینہ میں ہے، معلوم نہیں انہیں خبر ہوگی یا نہ ہوگی، اور اگر ہوگی تو کب ہوگی۔ فرمایا خبردار، ایسے مغالطے میں اپنے آپ کو اپنے ایمان کو تباہ نہ کرنا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم جہاں کہیں ہو ادھر تمہیں رنج پہنچا ادھر مصطفیٰ کی روح تڑپ اٹھی، کیوں کہ وہ تمہارے احساس پر غالب ہیں۔ رسول اپنی امت سے دور نہیں، امت اس رسول سے دور نہیں۔ تم اپنے شعور میں دور ہوتے پھرو تو 100 بار ہوتے پھرو، تم دور ہوتے پھرو، رسول دور نہیں ہے۔ تمہارا پکارنا بعد میں ہوگا، رسول کو خبر پہلے ہوگی، حتیٰ کہ تمہارا تڑپنا بعد میں ہوگا، رسول کو خبر پہلے ہوگی۔ اب خبر تو رسول کو ہے اور وہ احساس پر غالب بھی ہے، عزیز علیہ ما عنتم احساس پر غالب بھی ہے، اور پھر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صرف اتنی بات نہیں کہ احساس پر غالب ہے، خبر ہر ایک کی تکلیف کو ہوتی ہے، مگر جو ان کے اپنے ہو جاتے ہیں، بالمؤمنین جو ایمان لاتے ہیں،
اور ان کی کملی کے اندر آ جاتے ہیں اور ان کے سایہ رافت و رحمت میں آ جاتے ہیں، اور جو کامل مومن ہو جاتے ہیں انہیں خبر ہر ایک کی تکلیف کی ہوتی ہے، مگر پھر کرتے کیا ہے؟ جس نے مانا ہی نہیں، جو کلمہ ہی جس نے نہیں پڑھا، جس نے پکارا ہی نہیں، جس نے مدینے کی طرف دھیان ہی نہیں کیا، تعلق ہی نہیں رکھا، خبر ان کی تکلیف کی بھی ہے مگر ان کی فقط خبر رکھتے ہیں، ان کی فقط خبر رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اور پھر بالمؤمنین جو اپنے ہو جاتے ہیں ان کے لیے سراپا رافت و رحمت ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں، خبر انہیں ہر ایک کی تکلیف کی ہے، علم انہیں ہر ایک کے رنج کا ہے، غلبہ احساس انہیں ہر ایک کی پریشانی کا ہے، مگر فرق یہ ہے اگر تم ہی پرائے ہو گئے تو وہ بھی خبر رکھ کر خاموش رہیں گے، اور اگر تم مومن بن کے ان کے اپنے ہو جاؤ تو پھر تمہیں پکارنے کی ضرورت نہیں، تمہاری پکار کی آواز بعد میں پہنچے گی، ان کا دست شفقت تمہارے اوپر کرم تحت کرے رہ جاؤ، وہ کرم پہلے کر جائیں گے، وہ کرم پہلے کر جائیں گے، چونکہ خبر تو انہیں تمہاری جان سے بھی پہلے ہو گئی، تمہاری جان سے بھی پہلے ہو گئی، اب تو ازالہ کرنے کی بات ہے، تم ان کا بن کے دیکھو، پھر ان کی رافت و رحمت کی خیرات دیکھو کیسے ملتی ہے، وہ سراپا رافت و رحمت خیرات ملے گی، مگر اسے ملے گی جو ان کا بن کے تو دیکھے، بن کے تو دیکھو، پھر دیکھو ان کی رافت کا خزانہ کیسے ملتا ہے اور ان کی رحمت کا خزانہ کیسے ملتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے مختلف جہتیں جو آج بیان کی، ان سے پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباب یہ ہوا کہ آقا کا فیض تو عام ہے، آقا کا فیض بولیے عام ہے، مگر جھولی اس کی برتی ہے جو حضور کا ہوتا ہے۔ فیض عام ہے، خزانے میں کمی نہیں، خزانہ عام ہے، رحمت عام ہے، لطف و کرم عام ہے، انعام عام ہے، رافت رحمت آقا کے خزانے کی تو عام ہے، مگر یہ خزانے میں سے حصہ اسے ملتا ہے بالمومنین جو حضور کا ہو جاتا ہے، جو آقا سے تعلق جوڑتا ہے۔ خبر انہیں ہر ایک کی ہے مگر دیتے اسی کو ہیں جو مانگنے والا بنتا ہے۔ یہاں تو حالت یہ ہے نا کہ بن مانگے مفت کا مشورہ بھی کسی کو دے گے اس کی بھی قدر نہیں۔ اب دے کے دیکھ لیں، کسی کو مفت میں پوچھے بغیر مشورہ دیں، دیکھیے حشر کیا ہوگا۔ مفت میں کسی کو دوائی دے دیں مریض کو، اچھا بھلا مریض کو بغیر پیسے کے دوائی دے دیں، اس کا اعتماد ہی نہیں قائم ہوگا، وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ یہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں اچھی اچھی امیر گھرانوں کی، مجھے یہاں درد ہے، یہاں درد ہے، یہ تکلیف ہے، تقریباً ڈاکٹر چیک کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف پیسے کی درد ہوتی ہے، پیسہ بہت ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے خرچ کیا جائے، اس کی درد ہوتی ہے۔ وہ لمبا نسخہ لکھ کے دے دیتے ہیں، 500,000 روپے کا نسخہ آتا ہے، 500,000 لگ جائے تو 2 خوراکوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سارے احساس کی کرامت، شعور کی کرامت۔ اور اگر آپ جیسے میرے جیسے کے پاس آگے ذکر کر دیا، اس نے کہا میرے پاس ایک نسخہ ہے آپ لے جائیں، مفت میں دے دیا، وہ کہیں گے جی پورا مہینہ کھایا فائدہ ہی کوئی نہیں، مفت میں شے مل گئی، تو مفت کی شے کی قدر نہیں ہوتی۔ جی یہ دنیا کا وتیرہ ہے، آپ سارے ہی صحت مند ہیں تو صحت مند کو صحت کی قدر ہوگی نہیں ہوگی، وہ تو جو کوئی بیمار ہوگا تو پتہ چلے گا صحت کیا ہے۔ بالکل اس طرح فرمایا خبر تو انہیں ہر ایک کی ہوتی ہے مگر اپنے دست کرم بھی ان کا عطا کے لیے اٹھا ہوا ہے، مگر جھولی یوں ہی ہر ایک کی نہیں بھرتے تھے، خبر ہر ایک کی ہے، ہر سائل کی ہے، مگر جھولی اس کی بھرتی ہے جو بھرتی ہے جو جھولی پھیلاتا ہے، جو آقا کا سائل بنتا ہے، جو پکارتا ہے اور آقا کے جوڑوں سے نالین پاک سے اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو حضور کا بنتا ہے پھر آقا اس کی جھولی بھی بھرتے ہیں، پھر کرم بھی کرتے ہیں، اور جو نہیں بنتا اس پہ وہ خاص کرم نہیں ہوتا۔ پھر جن پہ کرم نہیں ہوتا وہ کرم والوں کے بارے میں عمر پر شور اور ہوگا کرتے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا ہی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ مجھ پر بھی جو نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کسی پر بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری جھولی ہی تیری تنگ ہے، ان کے یہاں کمی نہیں۔ یہ ہماری اپنی جھولیاں تنگ ہیں، ہم خود بدبخت اور بد نصیب ہیں۔ اگر ہم اپنے کاٹے ہوئے تعلق اور رابطے جوڑ لیں تو آقا کا دست کرم تو ہر وقت قیامت تک اپنی ہر امتی کی جھولی بھرنے کے لیے تیار ہے، خیرات دینے کو تیار ہے۔
اس آیت کریمہ کا لب لباب یہ نکلا کہ آقا کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو ہم میں بھیجا، ہم ہی میں سے بھیجا، ہمارے دکھوں کا احساس اور اس کے شعور پر غالب کر کے بھیجا، اور حضور کے ہو جانے والوں پر دست کرم پھیرنے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کے حضور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ربط و تعلق جڑ جائے، یہ جڑ گیا پھر حضور کی خیرات سے ہماری جھولی بھرتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔